للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وآخرین منہم لما یلحقوا بہم صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ موضوع جیسے بتایا گیا ہے مقام ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور عمل بالحدیث۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پورا نام ہے نعمان بن ثابت اور ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ اور ان کا لقب ہے امام اعظم۔ نام سے زیادہ یہ اپنے کنیت سے مشہور ہوئے ہیں۔ حنیفہ آپ کی اولاد میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جس کا نام حنیفہ تھا، نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی، صرف آپ کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا نام تھا حماد۔ انہوں نے اپنے استاذ کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام بھی حماد رکھا تھا۔ استاذ بھی حماد تھے اور بیٹے کا نام بھی حماد تھا، بیٹی نہیں تھی۔ پھر آپ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ حنیفہ عراقی زبان میں دوات کو کہتے تھے اور ابو حنیفہ کا معنی دوات والے، یعنی ان کا لکھنے کا کام بہت زیادہ ہوتا تھا، حدیث لکھنا، فقہ لکھنا، مسائل لکھنا، اس وجہ سے ان کا یہ لقب، ان کی یہ کنیت بن گئی ابو حنیفہ۔ دوسرا، حنیفہ جو ہے یہ اصل میں کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہے الناسک، یعنی زاہد اور عابد۔ آپ دنیا سے بہت بے رغبت تھے، عبادت کا بہت زیادہ مشغلہ تھا، بہت زیادہ شوق تھا، ذوق تھا، اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا۔ اور ایک جو سب سے زیادہ پسندیدہ توجیہ کی گئی ہے وہ یہ کہ اصل میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ وہ جو دین حنیف کی اتباع کا حکم ہے اسی دین حنیف کی تدوین فقہی انداز میں سب سے پہلے امت میں کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی ہے اور صحابہ کرام کا دور 110 ہجری تک رہا ہے۔ گویا کہ ان کا یہ مقام ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دور نصیب فرمایا، کہ صحابہ کرام کے دور میں 30 سال تک رہنا نصیب فرمایا۔ یہ بہت بڑا اونچا مقام اور شان ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کے صرف دور میں رہنا ہی نصیب نہیں ہوا بلکہ صحابہ کرام کی زیارتیں بھی ہوئی ہیں اور صحابہ کرام سے احادیث سننے اور حاصل کرنے کا موقع بھی ملا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مشہور صحابی ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم رہے ہیں، ان کی زیارت بھی ہوئی اور ان سے حدیث سننا بھی نصیب ہوا۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جماعت من الصحابہ، ایک پوری جماعت صحابہ کرام کی زیارت ان کو نصیب ہوئی، تو ان کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور یہ تابعی ہونے کا جو شرف حاصل ہے یہ ایسا شرف ہے کہ اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ جو جتنے بھی ائمہ کو کہا ہیں ان میں امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ان چاروں ائمہ میں سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ امام ہونے کے ساتھ ساتھ، فقیہ اور مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ، وہ تابعی ہونا بھی ان کو نصیب ہوا ہے۔ اور تابعی ہونا کتنا بڑا مقام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں
اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ تو کتنا بڑا مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اور پھر یہ محدث بھی بہت بڑے عظیم ہوئے، ایسے محدث کہ بڑے بڑے محدثین ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر، یعنی ہم نے کسی کو بھی اتنا پائے کا عالم نہیں دیکھا، اتنا بڑا محدث نہیں دیکھا جتنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو محدثانہ شان حاصل تھی۔ چنانچہ جو صحاح ستہ کے مصنفین ہیں ان میں سے امام نسائی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی سنن کبریٰ میں اور سنن صغریٰ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایات درج کی ہیں۔ تو گویا کہ صحاح ستہ کے راویوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام شامل ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ محدث ہیں بلکہ امام جرح و تعدیل ہیں، یعنی وہ امام جو احادیث کے راویوں کے بارے میں تبصرہ کر دیں کہ یہ صحیح ہے اور اسے مانا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور اگر اس کو کوئی امام جرح و تعدیل کہہ دے کہ یہ راوی ضعیف ہے تو اس کو پھر سارے محدثین ضعیف ماننا ان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان اماموں میں شامل ہیں کہ جو فقہاء کرام کے ساتھ ساتھ محدثین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے راویوں کے اوپر جرح بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جہاں راویوں پر بحث کی ہے وہاں کہیں کہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی ذکر کیا ہے کہ اس راوی کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ تبصرہ ہے۔ تو یہ گویا کہ محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، تابعی بھی ہیں اور امام جرح و تعدیل بھی ہیں۔ اور پھر جو ان پر کہا جاتا ہے، کیونکہ میرے عنوان کا دوسرا حصہ ہے عمل بالحدیث، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ جب حج کرنے گئے، یہ دوسری دفعہ حج کرنے کا موقع تھا، تو وہاں ان کی ملاقات ہو گئی امام محمد باقر رحمہ اللہ سے، جو کہ اہل بیت میں سے ہیں اور حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ اجازت مانگی کہ آپ مجھے بھی اپنی شاگردی کا شرف عطا فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم حدیثوں کو، یعنی میرے نانا کی حدیثوں کو چھوڑ کر قیاس پر تم عمل کرتے ہو اور اپنے قیاس کی وجہ سے میرے نانا کی حدیثوں کو ترک کر دیتے ہو، مجھے یہ پتہ چلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں اور مجھے تھوڑا سا موقع دیں تو میں آپ سے کچھ بات کر لوں۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا الیاذ باللہ کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے کہا اچھا پھر بتاؤ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پہلا سوال کیا، عرض کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ مرد و عورت میں سے ضعیف کون ہے؟ مرد ضعیف ہے یا عورت ضعیف ہے؟ تو امام باقر نے فرمایا کہ عورت ہی ضعیف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وراثت میں مرد کا زیادہ حصہ ہے، یعنی جب اسبہ بنتے ہیں تو مرد کو زیادہ حصہ ملتا ہے یا عورت کو ملتا ہے؟ فرمایا کہ مرد کو، کیونکہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو زیادہ حصہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادھر تو ایک تو حدیث اور دین کا مسئلہ ہے، اور اگر ہم قیاس کو دیکھیں تو قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عورت چونکہ ضعیف ہے تو اسے حصہ بھی زیادہ ملنا چاہیے، لیکن میں نے قیاس کو چھوڑ دیا اور حدیث کو لے لیا اور میں نے کہا نہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کا حکم مقدم ہے، حدیث کا حکم مقدم ہے، قیاس چاہے اس کے خلاف بھی ہو، میں نے قیاس کو ترک کر دیا اور قرآن و حدیث کو لے لیا ہے۔ تو قرآن و حدیث پر عمل کرنا۔ پھر اسی طرح دوسرا سوال کیا، فرمایا کہ حضرت آپ مجھے یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر ہے نماز روزے سے زیادہ افضل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے، اگر عورت حالت حیض سے فارغ ہو تو قیاس کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ اسے نماز قضا کرنی چاہیے، روزہ نہیں قضا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز افضل ہے، 7 دن یا 6 دن یا 8 دن جتنی اس کی نمازیں رہی ہیں وہ قضا کرے۔
اور روزے قضا نہ کریں کیونکہ افضل نماز ہے، اس کو قضا کرنا چاہیے۔ لیکن حدیث کہتی ہے کہ نماز قضا نہیں ہوگی، روزے قضا کرنے پڑیں گے۔ تو میں نے قیاس کو چھوڑ دیا اور حدیث کو لے لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دوں؟ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شان عطا فرمائی اور ایسے ایسے کمالات عطا فرمائے کہ ان کے موجودہ ان کے دور کے اندر جو ان کے ہم عصر علماء تھے وہ ان پر حسد کرتے تھے کہ ان کو یہ شان کیوں مل گئی ہے اور ہمیں کیوں نہیں ملی۔ تو ایسا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مقام تمام فقہاء سے زیادہ اونچا اور زیادہ اونچی شان عطا فرمائی۔ چنانچہ صحاح ستہ میں جتنے بھی ائمہ ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں اور امام ابو داود ہیں، سب جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ گویا کہ ان سب کو اگر علم ملا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے توسط سے ملا ہے، اور گویا کہ وہ ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ تو جو کسی کے استاذ ہوں ان کا شاگرد کے ساتھ ایسا تقابل کرنا اور یہ کہنا کہ ان کا مقام ہی نہیں، ان کو کچھ آتا نہیں، حالانکہ سب سے پہلی وہ کتاب جو فقہی ابواب کے طور پر احادیث کو جمع کرنے کے لیے لکھی گئی کتاب الآثار، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی سے استفادہ کر کے امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک لکھی، پھر اس کے بعد پھر کہیں جا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، پھر اس کے بعد امام مسلم نے لکھی۔ تو گویا کہ احادیث کو جمع کرنے میں بھی سب سے پہلا نمبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ جنہوں نے فقہی ابواب کے انداز میں ایک نئی ترتیب کے ساتھ احادیث کو جمع کیا ہے، اور ان کے تابعین اور ان کے جو جتنے شاگرد ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑے بڑے علماء ہیں، کبار علماء کرام جو ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ تو ایسا مقام اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حاصل ہوا ہے۔ ان کی شان تو اتنی ہے کہ بیان کرتے چلے جائیں تو وہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لیکن چونکہ محدود وقت ہے، یہ چند ایک معروضات تھیں میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قدر کرنے کی اور ان کے اتباع کرنے کی توفیق عطا